نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور ابھی صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ خلاصہ: غزوہ احد میں ظاہری شکست کی چوتھی حکمت، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک صاف فرما دے، اور جن کے گناہ نہیں ہیں ان کے درجات بلند فرما دے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے۔ یہ دو طور پر ہے کہ ایک یہ کہ غالب آ جانے سے جرأت بڑھے گی، پھر مقابلے میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوں گے۔ جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر اللہ تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں جا پہنچو گے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ تم میں کتنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے اور کتنے لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ایسا خیال کرنا مقامات عالیہ پر وہی لوگ فائز کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار درسن کہاں۔